CK8303 کے متاثرین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ رقم کے حصول کے لیے RDA ریلیز ڈسچارج آرڈر پر دستخط کر کے کسی بھی ادارے کے خلاف کارروائی سے گریزہ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ جب بات ہوئی تھی ایک پروگرام کے تحت اسپیکر صاحب سے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اب جو نیکسٹ سیشن ہوگا قومی اسمبلی کا اس میں اس چیز کو اٹھایا جائے گا، اور ہماری ان سے یہ ریکویسٹ تھی کہ لاء میں جو بھی خامیاں ہیں، بیکاز اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں، جس طرح ابھی عصمت صاحب نے کہا کہ یہاں 3 لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ان کا آپ کو نہیں پتا۔ کبھی PIA کہتا ہے کہ اس لاء کے تحت پیسے دینے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں اس لاء کے تحت دینے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ آنے والے اس میں ہر چیز کلیئر ہو۔ اور سر ہمارا مقصد اس چیز کو کرنا، ہم ایک یہ جنگ دوسروں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ PIA کے لائرز نے ہم سے، جو ان کے ایکسٹینڈڈ لائرز ہیں، انہوں نے ہمیں کال کر کے کہا کہ جی آپ کا چیک تیار ہے، آپ آ جائیے، آپ RDA سائن کیجئے تو چیک آپ کو ملے گا۔ جس پہ میں نے ان سے کہا کہ سر میں RDA سائن نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی بھی ادارے کے متعلق اگر بعد میں کوئی کیس کرنا چاہوں تو کروں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ہے، آپ جائیے، آپ اپنا شوق پورا کیجئے، 8-10 سال آپ عدالتوں کے دھکے کھائیے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ PIA کے لائر کے الفاظ ہیں۔ تو مانڈوی والا ایسوسی ایشن سے یہ فون تھا۔ کنول ارسلان کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ کے اطراف بلند عمارت نہ ہوتی تو بدقسمت طیارے کی لینڈنگ ہو سکتی تھی۔ طیارہ گرا اور گھنٹوں چلتا رہا، لیکن ہنگامی طور پر وہاں آگ کو بجھانے کے لیے کوئی فوری انتظام نہیں تھے۔ لینڈنگ سٹرپ پہ پہنچنے سے پہلے یہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہا جاتا ان لوگوں کو، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، ناجائز بلڈنگز کو کھڑا کر دیا گیا۔ شاید وہ آج نہ ہوتی تو آج کچھ اور صورتحال ہوتی۔ ایونچولی جب پائلٹ کو ریئلائز ہوا تو انہوں نے تو صرف کہا میڈے میڈے، اور یہ کہہ کر وہ جہاز نیچے آ گیا۔ وہ جہاز نیچے آ گیا اور ایک زور کی آواز آئی، کسی کا بیٹا گیا، کسی کی ماں، کسی کا باپ نہ رہا تو کسی کی اولاد، سب سے کچھ نہ کچھ چھن گیا۔ کچھ حاملہ عورتیں جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، سب کا سب کچھ چھن گیا۔ اس کے بعد جب اس جہاز کو، اس آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ چاہیے تھا تو جس ادارے کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی وہ ادارہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ وہ صرف دروازے کھٹکھٹا رہے تھے، کوئی آئے گا تو ان کی مدد فرمائے گا۔ نہ پانی تھا، نہ فائر ایکسٹنگوشنگ فوم تھی، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ جہاز گھنٹوں تک جلتا رہا، جس کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں کو پہچان نہیں سکے۔ ہمارے دین میں ہے اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹو۔ کیوں کاٹو؟ چوری تو اس نے کر لی، چوری کر کے پیسے ہضم کر لیے۔ کسی نے قتل کیا تو اس کو مار دو، اس کو پھانسی سزا دو۔ کیوں سزا دو؟ جو ہمارا بندہ تھا وہ تو مر گیا۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے زیادتی کرو تو کوڑے مارو؟ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ دوسرا بندہ اذیت حاصل کرے، دوسرا بندہ سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے اور وہ پھر سے نہ کیا جائے۔ آج یہ سب پردوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ATC کا ہمیں پتہ لگ سکا، نہ کسی اور کا ہمیں پتہ لگ سکا۔ سب ادارے اپنے اپنے دفتروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کو سامنے لے کر آنا ہے تاکہ باقی آگے آنے والے لوگ عبرت کا نشانہ بن سکے، عبرت حاصل کر سکے ان سے۔ زرکا خالد کا کہنا تھا کہ 22 مئی 2020 کو حادثہ ہوا اور 12 سے 13 روز تک میتوں کا انتظار کرتے رہے۔ ہمارا مقصد پیسہ نہیں، ہمارا مقصد ہوائی سفر کرنے والوں کو محفوظ بنانا ہے۔ ہم پرسنلی جن چیزوں میں سے گزرے ہیں، ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ آئندہ آنے والی نسلیں یا آئندہ ٹریول کرنے والے لوگ اس سانحے سے دو چار نہ ہو سکے۔ اس سانحے نے جہاں ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا، غم دیے، ہمیں فرسٹریٹڈ کیا، ہمیں اپنے اداروں پہ بہت غصہ آیا، وہاں ہمارے اندر ایک پازیٹیو انرجی بھی پیدا کی کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پورا سال ہم نے اس چیز کے لیے جدوجہد کی کہ ہم ان چیزوں کو، ان کی نشاندہی کر سکیں، نہ صرف ہم ان لوگوں کو کٹہرے میں لا سکیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بہترین چیزیں اور بہترین فضائی سفر مہیا کر سکیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے میں نے اپنے دونوں پیرنٹس کو کھویا ہے۔ میرے والد تو اس حادثے میں گئے
اور اس کے نتیجے میں جن پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ان کے نتیجے میں میں نے اپنی والدہ کو بھی 21 دن کے بعد کھو دیا تھا. اور ہمارا آج یہاں ہونا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہے. PIA کے بدقسمت طیارے میں جاں بحق ہونے والے مسافروں کے لواحقین نے ایک بار پھر بڑے مطالبات دہرا دیے. بیسیکلی 3 مطالبات ہیں. ایک ہے سب سے پہلے کہ انویسٹیگیشن بورڈ جو AIB کہلاتا ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرا جائے اور اس کے اندر فیملیز کی ریپرزنٹیشن کو شامل کیا جائے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا, اس کی کیا فائنڈنگس ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, ایک اس کے اندر ایک سیریس کلاس لکھا ہوا ہے کہ آپ اس فائنڈنگس کو عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے, اس کو پیش بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں نہ ہو. جب ایک چیز آپ نے فائنڈنگ کی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ریزلٹس تو نکلے, کچھ نہ کچھ آؤٹ کم تو آئے, ورنہ پہ تو ہمارے کتنی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, کیا کیا ہوتا ہے ہمیں سب کو پتہ ہے. آپ نے زینب الرٹ کیس بنا دیا, آپ نے فلاں کیس بنا دیا, لیکن حاصل کیا ہوا؟ جب تک پنشمنٹ کا سلسلہ نہیں ہوگا, جیسے جو مین کنول نے بات کری کہ انویسٹیگیشن کری جائے اور پھر اس پر سزائیں بھی دی جائے, تو جب تک سزاؤں کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو جب تک فائدہ نہیں ہے. تو سیکنڈ جو ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس جو انشورنس اور جو RTA کا جو لنکیج جو آپ نے بنا کر فیملیز کو جو تنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو ختم کریں اور جو بھی اماؤنٹ ہے اس کو ڈسبرس کریں. خاص طور سے جو نیڈی پیپل ہیں ان کو دے دیں. اگر یہ لوگ واقعی میں گریڈی ہوتے تو وہ یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوتے. وہ آلریڈی 1 کروڑ کی اماؤنٹ آفر کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ لوگ چینج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تھرڈ مطالبہ کیا ہے کہ ایمرجنسی رسپانس سینٹر. ٹھیک ہے, ایمرجنسی رسپانس سینٹر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا تو آپ نے پوسٹ ایک ایمرجنسی رسپانس سینٹر بنایا. اب یہ اگر میں لیٹ سپوز اگر ابھی خدا نہ خواستہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے XYZ, تو میں کس کو کال کروں گا؟ پہلے ویٹ کروں گا کہ ایک ERC بنے گا, اس کے نمبر پبلک کیے جائیں گے, پھر میرے پاس واٹس ایپ آئے گا کہ آپ اس سے کانٹیکٹ کر لیں. کیا میں اس کا ویٹ کروں؟ ERC کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک سسٹم کا نام ہے باقاعدہ, وہ اس کو 24 گھنٹے ایکٹیو ہونا چاہیے. چھٹیاں ہو گئی ہیں